نبی کریم سے آ کر کے اس نے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں قبیلہ تمیم کے بڑے سرداروں میں سے ہوں، لیکن میری ایک شرط، اگر آپ میری شرط کو مان لیں گے تو میں اسلام لے آؤں گا، شرط اگر نہیں مانیں گے تو میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ سنیے، میں بہت ہی عزت دار آدمی، میں چاہتا ہوں میری وہ عزت جو زمانے جاہلیت میں قبل اسلام تھی، اسلام لانے کے بعد بھی باقی رہے۔ نبی کریم نے پوچھا کون سی شرافت، کون سی ایسی آپ کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے؟ میں وہ غیرت دار ہوں جس نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے زندہ نہیں رہنے دیا، اس کو لے گیا اور لے جا کر کے اس کو دفن کر دیا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، اس کو دفن کر دیا۔ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، اس کو دفن کر دیا۔ کوئی بیٹی 2 گھنٹے کی، کوئی بیٹی 6 گھنٹے کی، کوئی 12 گھنٹے کی، کوئی 2 دن کی، کوئی 3 دن کی۔ پیغمبر نے اس کی بات کو سنا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سنیے، باقی بیٹیاں تو چند دنوں کی تھیں یا چند گھنٹوں کی تھیں، لیکن آخری بیٹی جس کو میں نے دفن کیا ہے وہ سمجھدار تھی۔ میری بیٹی جب شکم میں مادر میں تھی، میں سفر پہ چلا گیا تھا۔ کئی برس کے بعد میں جب پلٹ کر کے آیا تو میں نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک لڑکی کو ٹہلتے ہوئے پایا۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ میری زوجہ نے کہا پڑوسی کی بیٹی ہے۔ میں نے سوچا کہ کون بے غیرت ہے جس نے اپنی بیٹی کو ابھی تک زندہ رکھا۔ چنانچہ وہ کہتا کہ جب شام ہو گئی، وہ لڑکی اپنے گھر نہیں گئی، تو میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کس کی بیٹی ہے؟ بچوں کی خاصیت یہ ہے کہ دن بھر کہیں رہیں، شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یہ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی ہے؟ اس کو یہ احساس ہو گیا اس بچی کو کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا باپ ہے، لہٰذا وہ اپنے باپ کے قریب گئی، اس سے مانوس ہونا چاہا۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے، تلوار نکالا، زوجہ سے کہا سچ بتاؤ ورنہ دونوں کو ہم قتل کر دیں گے۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، تم سفر میں تھے، اس دوران پیدا ہوئی، اب تو یہ بڑی ہو گئی ہے، تمہاری لخت جگر ہے، تمہارا ہی خون ہے، اس پر رحم کرو، اتنی بیٹیوں کو دفن کر دیا ہے، کم سے کم اس کو باقی رہنے۔ وہ کہتا ہے کہ رات ہو گئی، لہذا جیسے تیسے کر کے میں نے رات گزاری، جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اس بچی کو لیا اور لے کر کے اس قبرستان میں آیا کہ جو مخصوص تھا زندہ بیٹیوں کو دفن کرنے کے۔ میں نے بیلچے سے قبر تیار کی تو بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی۔ جب قبر تیار ہوئی تو میں نے اس سے کہا اس میں لیٹ جا، وہ لیٹ گئی۔ میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا، شروع میں تو بچی نہیں سمجھی، جب مٹی سے دبنے لگی تو اس نے اٹھنا چاہا، میں نے اس کو اٹھنے نہیں دیا، اس نے مزاحمت کی، اپنی طاقت لگائی، مگر میں دبائے رہا۔ وہ کہتی رہی بابا میں آپ کی نور نظر ہوں، بابا میں آپ کی لخت جگر ہوں، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ آخر میں اس کی چیخ آتی رہی، میں اس کو دفن کرتا رہا۔ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی زندگی نہیں بچنے والی ہے تو اس نے ایک جملہ کہا کہ بابا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں، دفن کرنا چاہتے ہیں دفن کر دیں، لیکن اتنا بتا دیں کہ میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ میں نے ایسی بیٹی کو بھی غیرت کے نام پر دفن کر دیا۔ جیسے ہی وہ اپنی بات تمام کر چکا، نبی کریم نے کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو جائے۔ پیغمبر کے پاس آیا تھا تو پیغمبر کو مغفرت کا طریقہ بتانا چاہیے تھا، معافی کا سلیقہ بتانا چاہیے تھا۔ نبی رحمت ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سے اٹھ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو۔ عزیزوں ذرا سوچئے کہ پیغمبر زندہ ہیں، بھلا کوئی رحمت کے پہلو میں ہو اور اس پر عذاب نازل ہو جائے؟ پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی نبی کی بزم میں موجود ہے، پہلو میں بیٹھا ہے، تب بھی پیغمبر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اچھا یہ کون مجرم تھا؟ یہ وہ مجرم تھا جس نے اپنی بیٹی کو ستایا، کسی اور کی بیٹی کو نہیں ستایا تھا، یعنی اپنی بیٹی کو ستانے والا پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے گا تب بھی عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو ذرا سوچئے کہ جس نے نبی کی بیٹی کو ستایا ہو